الرحمن الرحیم السلام علیکم. کلاس ایف اے پارٹ 2 سبجیکٹ ہسٹری لیکچر 1. سب سے پہلے آپ لوگ اپنی بک کی پکچر دیکھیں. یہ ہے آپ لوگوں کی بک کی پکچر. تاریخ اسلام بنو عباس حصہ دوم 12ویں جماعت. آگے آ جائے فہرست کی طرف. آپ لوگوں کے بک میں چیپٹر جو ہے نا وہ ہے 41 چیپٹر ہیں. فرسٹ چیپٹر سے آپ لوگ دیکھیں نمبر شمار فہرست مضامین صفحہ نمبر. فرسٹ ہیں آغاز خلافت بنو عباس. سیکنڈ ابو العباس عبداللہ صحاف. تھرڈ ابو جعفر منصور. فور ابو عبداللہ محمد مہدی. ففتھ ہارون الرشید. سکس محمد امین الرشید. 7 مامون الرشید. 8 ابو اسحاق محمد بن ہارون معتصم باللہ. 9 چیپٹر ہیں ابو جعفر ہارون واثق باللہ. 10 جعفر معتصم بن متوکل اللہ. 11 محمد بن جعفر منتصر باللہ. 12 ابو عبداللہ محمد بن جعفر معتز باللہ. 13 ابو العباس احمد بن متوکل معتمد اللہ. 14 ابو العباس احمد بن موافق معتز باللہ. 15 ابو محمد علی بن معتزد مقتفی باللہ. 16 ابو الفضل جعفر بن معتزد مقتدر باللہ. 17 ابو القاسم فضل بن مقتدر مطیع اللہ. 18 ابو الفضل عبد الکریم بن مطیع اللہ. 19 ابو العباس احمد بن مقتدر قادر باللہ. 20 ابو جعفر عبداللہ بن قادر قائم بامر اللہ. نمبر شمار فہرست مضامین 21 ابو المنصور فضل بن مستظہر مسترشد باللہ. 22 ابو العباس احمد بن مستدی ناصر الدین اللہ. 23 ابو جعفر منصور مستنصر باللہ. ابو احمد عبداللہ بن مستنصر متسم باللہ. 24 فرقہ معتزلہ فرقہ کرامت خاندانی بوئی یا ویلیم سلجوقی صلیبی جنگیں. 25 آخری خلفاء خاندان عباسیہ کا زوال. 26 علماء عباسیہ. 27 امیران اندلس. 28 مسلمان اندلس میں. 29 امیر عبدالعزیز بن موسیٰ دور امارت. 30 امیر سمع بن مالک خولانی. 31 امیر عبد الرحمن الداخل. 32 ہشام بن عبد الرحمن. 33 امیر عبد الرحمن ثانی الاوسط. 34 عبد الرحمن ناصر ثالث بنو امیہ کا سنہرا ادوار. 35 ہشام ثانی الموید باللہ. 36 بنی امیہ کے علاوہ اندلس کے دیگر حکمران. 37 نصری خاندان غرناطہ. 38 اسلامی سلطنت اندلس کے زوال کے اسباب. 39 علماء اندلس. 40 امارات اندلسیہ. 41 اسلامی اسپین شاہراہ ترقی پر. تو یہ ہے آپ لوگوں کے 41 چیپٹر آپ لوگ اس چیپٹر میں پڑھیں گے. فرسٹ چیپٹر کی طرف آ جائے. آغاز خلافت بنو عباس. حضرت عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. بنو عباس کے خلفاء کا تعلق حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھا. اسی نسبت سے یہ بنو عباس کہلائے. بنو عباس تقریباً 500 سال برسر اقتدار کا سورج غروب ہونے اور بنو عباس کے اقتدار میں آنے کے واقعات بہت سبق آموز اور قابل افسوس ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شیعان علی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ان کی تفصیل درج ذیل ہے. دیکھیں خلافت بنو عباس. آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام عباس بن عبد المطلب تھا اور بنو عباس کا نام جو رکھا گیا ہے تو عباس ان کے خاندان کے تعلق کی وجہ سے ان کا نام بنو عباس. پھر بنو عباس کتنے سال تک حکومت کی؟ 500 سال تک انہوں نے حکومت کی ہیں. پھر اسی طرح بنو امیہ کے زوال کے سبب آ گئے. پھر بنو عباس کی حکومت کس طرح آ گئی تو ان کے واقعات مختلف تھے. سب سے پہلے آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ شیعان علی کے جو شیعہ لوگ تھے وہ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے. پہلا گروہ فرقہ امامیہ. اس فرقے کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ امامت صرف حضرت علی کے
فاطمی اولاد کا حق ہے۔ اس فرقے کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا امام تسلیم کر دیا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تو ان کے بڑے بیٹے امام باقر کو ان کا جانشین تسلیم کیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے جعفر صادق کی امامت کو تسلیم کیا۔ اس فرقے کے لوگوں نے چونکہ بنو امیہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا تو اس سے انہیں خلافت کا مطالبہ نہیں کیا۔ تو دیکھیں یہاں پہ یہ بتایا اس فرقہ امامیہ کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خلافت کے حقدار صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت علی کی وہ اولاد جو فاطمہ سے ان کے حقدار ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی، اس کے بعد ان کے بھائی جو ہے زین العابدین وہ رہ چکے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ زین العابدین کے بیٹے جو ہے زین العابدین تھے تو کہ ان کو جو ہے خلافت کے حقدار ہیں۔ جب ان کی بھی وفات ہوگی اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہے نا امام باقر کو جو ہے نا خلیفہ، جب ان کے بھی انتقال ہو گئے تو وہ انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا جعفر صادق۔ تو دیکھیے ان لوگوں نے چونکہ بنو امیہ کے خلاف کو تسلیم کیا تھا تو اس گروہ نے جو ہے نا خلافت کا مطالبہ نہیں کیا، فرقے امامیہ نے۔ سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں فرقے زیدیہ۔ اس فرقے امامیہ فرقے کے لوگوں کے عقائد میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، اسی نسبت سے یہ فرقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلا امام تسلیم کرتا ہے اور حضرت امام حسن کو دوسرا، امام حسین کو تیسرا، حضرت علی بن حسین زین العابدین کو چوتھا امام مانتے۔ اس کے بعد دونوں فرقوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فرقہ امامیہ کے پیروکار باقرہ کے حق میں تھے جبکہ فرقہ زیدیہ والے امام زید کو امام تسلیم کرتے تھے۔ اسی نسبت سے یہ لوگ زیدی کہلاتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگوں نے کوفہ میں امام زید کی خلافت کا اعلان کیا لیکن امام زید گرفتار قتل کر گئے، ان کے جانشین امام یحییٰ بھی گرفتار قتل کر دیے گئے۔ یہ لوگ امامت کے ساتھ ساتھ خلافت بھی چاہتے تھے، لیکن فرقے زیدیہ کہ ان کا عقیدہ اور اسی طرح جو ہے نا فرقہ امامیہ کا عقیدہ تقریباً ایک جیسا تھا کہ فرقہ زیدیہ کے جو ہے نا ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ خلافت کے حقدار جو ہے نا حضرت ان کا عقیدہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وصی تھے، تو پہلے خلافت کے حقدار حضرت علی تھے، ان کے باپ امام حسن تھے، ان کے باپ امام حسین تھے اور ان کے بعد چوتھا خلیفہ علی بن حسین تھے۔ یہاں تک جو یہ لوگ مانتے تھے، لیکن اس کے بعد دونوں فرقوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فرقہ امامیہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بعد علی بن حسین کے وفات کے بعد جو ہے نا ان کے بیٹے یعنی زین العابدین کے وفات کے بعد ان کے بیٹے امام باقرہ کو اپنا امام تسلیم کرتے تھے، لیکن ان لوگوں میں خلاف ہو کہ وہ امام باقرہ کو اپنا امام تسلیم نہیں کرتے، وہ زید کو جو ہے نا امام تسلیم کرنا چاہتے تھے۔ تو اسی نسبت سے جو ہے نا ان لوگوں کا نام وہ زیدیہ پڑ گیا اور پھر جو ہے نا زید کے انتقال جو ہے نا کوفہ میں جو ہے نا اعلان کیا، لیکن وہ گرفتار قتل کر دی گئی۔ ان کے بعد ان کے جانشین امام یحییٰ بھی کیا کر دی، وہ قتل کر دیے گئے۔ تو یہ لوگ امامت کے ساتھ ساتھ خلافت کو بھی چاہتے تھے۔ تو یہ ہے فرقے زیدیہ۔ آگے آ جائے فرقے کسانیہ۔ اس فرقے کی بنیاد مختار ثقفی نے اپنے سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے رکھی۔ مختار ثقفی انتہائی مکار آدمی تھا اور رعب اور دبدبہ حاصل کرنے کا خواہ تھا، وہ ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد ملت اسلامی انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ مختار ثقفی اس انتشار افراتفری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے اس مقصد کے حصول کے لیے قصاص حسین کا نعرہ لگا کر لوگ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ مختار نے سب سے پہلے امام زین العابدین سے درخواست کی کہ وہ اس تحریک کی سرپرستی قبول کر لیں۔ امام زین العابدین اس کی چالاکیوں سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مختار نے حضرت علی کے غیر فاطمی بیٹے محمد بن حنیفہ کی سرپرستی کے لیے کوشش شروع کی۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا تو آپ نے محمد بن حنیفہ کو گرفتار کر لیا۔ مختار نے فوج بھیج کر ان کو آزاد کر لیا۔ مختار نے اس کے بعد اپنی تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے دوسرے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر زبردستی طاقت حاصل کر لی۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کے مقابلے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو روانہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سال حج کے موقع پر 4 جھنڈے اکٹھے ہو گئے، ایک جھنڈا بنو امیہ کا، دوسرے خارجیوں کا، تیسرا عبداللہ بن زبیر کا اور چوتھا محمد بن حنفیہ کا تھا۔ مصعب بن زبیر نے مختار ثقفی کا خاتمہ کر کے اس تحریک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور محمد بن حنفی نے خلیفہ عبد المالک کے اعلانیہ بیعت کر لی۔ اس فرقے کے لوگ کسانیہ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ محمد بن حنفیہ کی امامت کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ محمد بن حنفیہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے امام ابو الہاشم کو امام تسلیم کیا گیا۔ کسانیہ کے لوگوں نے امام ابو الہاشم کی بیعت کی۔ امام ابو الہاشم کے اپنے بیٹے نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے حضرت عباس کے پوتے علی بن عبداللہ کو اپنا جانشین نامزد کر لیا۔ اس جانشینی سے امامت بنو عباس کو منتقل ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بنو عباس کے خلفاء کے دنیاوی حاکم ہونے کے ساتھ روحانی، دینی اور مذہبی پیشوا بھی مانتے تھے۔ نااہلی کے باوجود دینی پیشوائیت کی وجہ سے یہ لوگ 500 سال تک برسر اقتدار رہے۔ علی بن
بن عبداللہ کے دور میں کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی، لیکن ان کے بیٹے محمد بن علی نے عباسی ترقی کو خوب منظم کیا۔ وہ ایک قابل و ذہین شخص تھا، اس سے اپنے دائیوں کو ملک کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ بنو امیہ کے خلاف اہل بیت کے حق میں بیعت کا سلسلہ شروع کروایا، البتہ کسی خاص امام کا نام نہ لیتا کہ شیعان علی ان کے ساتھ رہے۔ ولید ثانی کے دور میں عوام بنو امیہ کی مظالم اور زیادتیوں سے تنگ آ چکے تھے، ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے لوگ عباسی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اسی دور میں خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا تھا، اس سے بھی داعیوں اور نقیبوں کے حوصلے بڑھ گئے اور کھلم کھلا عباسی تحریک کا پرچار کرنے لگے۔ اسی دوران ابو مسلم خراسانی اس تحریک میں شامل ہو گیا، اس نے عباسی تحریک کو سیاسی قوت میں بدل دیا۔ محمد بن علی کے وفات کے بعد ابراہیم نے اسے تمام داعیوں اور نقیبوں کا سردار مقرر کر دیا۔ ابو مسلم نے اس تحریک کو گھر گھر پہنچایا اور لوگوں کا تعاون حاصل کرتے رہے۔ جب خراسان میں عباسی تحریک مضبوط ہو گئی تو ابو مسلم نے خراسان پر قبضہ کیا، یوں ہی دن بدن فتوحات میں اضافہ ہوتا گیا۔ آخر کار مروان ثانی کی موت کے بعد اقتدار بنو امیہ سے بنو عباس کو منتقل ہو گیا۔ تو یہ ہے فرقہ کسانیہ، یعنی 3 فرقے ہو گئے تھے، فرقہ امامیہ، فرقہ زیدیہ اور فرقہ کسانیہ۔ تو مشقی سوالات، سوال نمبر 1 شیعان علی کے مختلف گروہوں پر مختصر نوٹ تحریر کا۔ تو دیکھیں آپ لوگوں کا جو صفحہ نمبر 1، 2، 3 ہے، جس میں ہمیں فرقوں کا ذکر کیا گیا، فرقہ امامیہ، فرقہ زید، فرقہ کسانیہ، یہ آپ لوگوں نے مکمل یاد کرنا ہے۔ آگے آ جائیں، سیکنڈ کویسچن ہے منزل سوالات کے جوابات ہاں نہیں میں دے دیں۔ فرسٹ، حضرت عباس حضور وسلم کے چچا تھے، تو آپ لکھیں ہاں پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ سیکنڈ، بنو عباس تقریباً 3 صدیوں تک برسر اقتدار رہی، نہیں، آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا 5 صدیوں تک، 5 سال تک۔ سیکنڈ ہے 500 سال تک۔ بنو عباس تقریباً تھرڈ ہیں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد شیعان علی جو ہے نا 7 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ہاں یا نہیں؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ آگے آ جائیں، امام دال ہے امام باقرہ کے بعد ان کے بیٹے جعفر صادق کی امامت کو تسلیم کیا گیا، ہاں ہے۔ مختار ثقفی نے اختصاص سے حسین کا نعرہ لگایا، ہاں صحیح، ہاں پہ ٹک کا نشان لگائے۔ مصعب بن زبیر نے مختار ثقفی کا خاتمہ کیا، ہاں یہ بھی صحیح ہے، ہاں پہ ٹک کا نشان لگائے۔ ابو مسلم خراسانی نے ایران پر قبضہ کر لیا تھا، نہیں، یہ غلط ہے۔ آخری والا ہے ابراہیم نے ابو مسلم خراسانی کو تمام داعیوں کا سربراہ مقرر کیا، تو یہ ہے ہاں۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کا کام ہے، جو کویسچن اس کو آپ لوگ زبانی یاد کر لیں گے۔